2022 کا سورج غروب ہو چکا۔ 2023 کے آفتاب کے نمودار ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ 2022 میں دنیا نے اور خصوصاً پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، مختصراً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جنوری 2022 شروع ہوا تو بہت سی امیدیں ساتھ لایا۔ خبریں بھی اچھی تھیں۔ پاکستان تقریباً کرونا پر قابو پا چکا تھا اور تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں میں پاکستان کا 5واں نمبر تھا۔ کو ترقی مل رہی تھی۔ یہ جنوری کے پہلے ہفتے کی بات ہے جب مری ملکہ کوہسار کی برف باری کی کشش ہزاروں سیاحوں کو مری لے گئی۔ 8 جنوری مری میں برف باری کے بعد ایسا دردناک واقعہ پیش آیا کہ انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے سیاح اس میں پھنس گئے اور 23 پاکستانی سیاح اس حادثے میں وفات پا گئے۔ 23 جنوری سے 23 فروری تک پاکستان میں سپر لیگ کھیلی گئی۔ 20 جنوری انارکلی لاہور میں بم دھماکہ ہوا۔ فروری کے شروع میں لمپی سکن کی بیماری کراچی میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور اس پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ 1 مارچ سے پاکستان اور بھارت میں شدید ہیٹ ویو کا سپیل آیا۔ 2 مارچ سے 1 اپریل تک پاکستان کپ کا انعقاد ہوا۔ 2 مارچ کو کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا اور اسی مارچ میں پشاور کی ایک مسجد میں بھی بم کا دھماکہ ہوا۔ 3 مارچ کو سبی میں بھی بم کا دھماکہ ہوا۔ 8 مارچ کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کی گئی۔ مارچ میں ہی آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کانگو میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پاکستان آرمی کے 6 جوان شہید ہوئے۔ 9 مارچ کو میاں چنو میں بھارت کی طرف سے برہموس میزائل فائر کرنے کا واقعہ ہوا، جس کے بارے میں بھارت نے پاکستان سے معذرت کر لی۔ 3 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو پاکستان معاشی، سیاسی اور موسمی تباہی کے دھانے پر آ گیا۔ شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے۔ 18 اپریل کو دادو میں جھونپڑیوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 8 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے۔ اپریل میں ہی کراچی یونیورسٹی میں خود کش بم دھماکہ ہوا۔ 15 اپریل 2022 عبدالستار ایدی کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدی وفات پا گئیں، جو پاکستان کی سماجی خدمات کے شعبے میں ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ 13 مئی چولستان میں پانی کی شدید کمی سے بہت سے مویشی ہلاک ہوئے۔ 16 مئی کو ہری پور کے جنگل میں آگ لگی اور 18 مئی کو ضلع شرانی میں جنگلی آگ لگی۔ 24 مئی سے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی۔ 25 مئی کو عمران خان نے آزادی مارچ کیا۔ 29 مئی بلوچستان میں مقامی حکومتوں یعنی بلدیاتی انتخابات کا دور ہوا۔ جون 2022 میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا۔ 4 جون شانگلہ میں جنگل کو آگ لگ۔ جون ہی میں قلعہ سیف اللہ بس جو ایک تنگ راستے سے دریا کے کنارے گزر رہی تھی، دریا میں گر گئی۔ اس سے 22 لوگ ہلاک ہوئے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے کہا گیا، لیکن جون کا مہینہ اس حوالے سے بہت خوفناک اور تباہ کن تھا کہ 14 جون 2022 کو شروع ہونے والے تباہ کن سیلابوں سے اکتوبر 2022 تک پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ 1739 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، بے شمار مویشی، گھر اور دوسری فصلیں تباہ ہوئیں۔ 50,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور پاکستان کو تقریباً 3.3 کھرب روپے کا نقصان ہوا۔ جولائی میں پاکستان نے عالمی کھیلوں میں حصہ لیا، کامن ویلتھ گیمز میں بھی حصہ لیا۔ پاکستان نے اسی مہینے میں عالمی ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں بھی حصہ لیا۔ پنجاب اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہوئے، صادق آباد میں کشتی ڈوب گئی۔
اگست کا مہینہ بھی پاکستان کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا، جب 1 اگست کو 2022 کو پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ لسبیلا میں سیلاب میں امدادی کارروائیوں کے دوران پیش آیا۔ یہ ہیلی کاپٹر سیسنا 551 کریش ہوا اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ 6 دوسرے اہم پاک آرمی کے جوان بھی شہید ہوئے۔ پاک آرمی کے افسران بھی شہید ہو گئے۔ اگست میں پاکستان نے ایشیا کپ میں حصہ لیا۔ پاکستان نے اسی مہینے میں T20 کپ میں بھی حصہ لیا۔ اسی مہینے پاکستان نے اسلامی ممالک کی کھیلوں میں بھی حصہ لیا۔ 13 اگست کو کشمیر پریمیئر لیگ کھیلی گئی۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن۔ اس سال پاکستان نے 75واں یوم آزادی یعنی ڈائمنڈ جوبلی یوم آزادی منایا۔ ستمبر 2022 میں پرامن سوات میں ایک مرتبہ پھر بلاسٹ ہوا۔ میں ہی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی۔ قائد اعظم ٹرافی کھیلی گئی۔ اکتوبر 2022 میں پاکستان جونیئر لیگ کھیلی گئی۔ سنٹورس مال اسلام آباد میں آگ لگی۔ سوات میں اسکول وین پر حملہ ہوا۔ نشتر ہاسپٹل ملتان کی چھت سے انسانی مردہ اجسام پھینکنے کا واقعہ پیش آیا جو انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اکتوبر میں پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز نیوزی لینڈ سے جیت لی۔ 16 اکتوبر کو پاکستان میں بائی الیکشن ہوئے۔ 23 اکتوبر ایک مرتبہ پھر پاکستان کی تاریخ کا بد قسمت ترین دن تھا جب ایک نڈر صحافی ارشد شریف کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ سانحہ کینیا میں پیش آیا جس کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں۔ نومبر 2022 میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے۔ 3 نومبر کو عمران خان سابق وزیر اعظم، سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیرآباد اللہ چوک کے قریب قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں عمران خان بال بچے۔ اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ 29 نومبر 2022 جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال آرمی چیف رہنے کے بعد بالآخر ریٹائر ہوئے اور جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف بنے۔ 4 دوسرے سینئر جرنیلوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، مدت ملازمت سے پہلے استعفیٰ دے دیا۔ دسمبر میں پاکستان کپ کھیلا گیا۔ اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ اسی مہینے میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اب جلدی سے کچھ بین الاقوامی اہم واقعات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ 24 فروری کو روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک مرتبہ ہل کر رہ گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس جنگ کے دوران سب سے بڑی آبادی ہجرت کر گئی اور اس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں افراط زر انتہائی اونچی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ 15 مارچ 2022 سری لنکا حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سری لنکا صدر اور وزیر اعظم کے خلاف احتجاج میں شامل ہوا۔ صدر اور وزیر اعظم کو بھاگ کر جان بچانی پڑی۔ 4 فروری سے 20 فروری تک بیجنگ میں ونٹر اولمپکس ہوئے۔ اسی سال 2022 میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کھول دیا گیا جو ایک بہت بڑی خوشی کی خبر تھی اور بڑی سعادت کی خبر تھی۔ سائنسدانوں نے جون 2022 میں دنیا کے سب سے بڑے بیکٹیریا کی دریافت کا اعلان کیا جو بغیر مائکروسکوپ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ 2022 میں ہی برطانوی وزیر اعظم کی تبدیلی ہوئی اور سکھوں کا ریفرنڈم جاری ہے۔ 2022 میں ایران میں بڑے پیمانے پر فسادات اور احتجاج ہوئے۔ اس کی وجہ ماشا امینی جو کہ ایک 22 سالہ لڑکی تھی، اس کو حجاب نہ کرنے کی وجہ سے پولیس نے کسٹڈی میں مار دیا۔ یہ احتجاج اور فسادات ابھی تک جاری ہیں۔ ستمبر 2022 میں آکسفورڈ کے سائنسدانوں نے ملیریا کی ویکسینیشن تیار کر لی۔ نومبر وہ دن ہے جب اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی۔ 20 نومبر
2022 سے 18 دسمبر 2022 تک کسی بھی مسلمان عرب ملک میں پہلا فیفا ورلڈ فٹ بال کپ کھیلا گیا۔ قطر میں کھیلا گیا یہ فیفا ورلڈ کپ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہا، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو دنیا کے لیے انوکھے تھے۔ 2022 میں بہت سی ورلڈ پرسنالٹی یا عالمی شخصیات وفات پا گئیں۔ ان میں بہت سے فلم ڈائریکٹر، آرٹسٹ اور رائٹر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ روس پر راج کرنے والے میخائیل گورباچوف، لیجنڈری فٹ بالر پیلے، چین کے سابق صدر جیانگ زیمن، جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کی موت بھی ہوئی۔ 8 ستمبر 2022 کو انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ دوئم وفات پا گئیں۔ متحدہ عرب امارات کے امیر بھی اسی سال وفات پا گئے۔ پاکستان کی جو بہت سی نامور شخصیات ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، ان میں بلقیس عیدی، نوید راشد، جسے لالی ووڈ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، وہ بھی وفات پا گئے۔ ان کے علاوہ اسماعیل تارا، افضال احمد، نیرہ نور، بلقیس خانم، طارق ٹیڈی، رشید ناز، مسعود اختر، تنویر جمال اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ مسعود بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے عہد کی بہت بڑی لکھاری، رائٹر، کالم نگار بشریٰ رحمان بھی اسی 2022 میں ہم سے جدا ہوئیں۔ معروف اینکر اور ممبر قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین اور سینیٹر رحمان ملک بھی اسی سال وفات پا گئے۔ دوسری اہم شخصیات جو ہم سے اس سال میں بچھڑ گئیں، ان میں بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر مہدی حسن، سابق صدر رفیق تاڑڑ، MNA محمد علی، ہمارے بہت بڑے ماؤنٹینئر، پاکستان کی پہچان، پہاڑوں کے بیٹے علی رضا صدپارہ بھی ہم سے اسی سال بچھڑ گئے۔ ہاکی کے لیجنڈ منظور جونیئر بھی ہمیں اسی سال داغ مفارقت دے گئے۔ ان کے علاوہ انیس لکھانی جو بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، وہ بھی ہم سے بچھڑ گئے۔ کرکٹ امپائر اسد رؤف بھی ہمیں اس سال ہی داغ مفارقت دے گئے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ملک شیر مزاری بھی اس سال میں وفات پا گئے۔ خاور کیانی ایک اور بہت بڑا نام ہم سے بچھڑ گیا۔ عالم اسلام اور ہمارے اسلام کی ایک بہت بڑی نامور شخصیت مفتی محمد رفیع عثمانی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک بہت بڑا خلا اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ کوشش تو یہی تھی کہ دنیا اور خاص طور پر پاکستان میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کا مختصر ترین احاطہ کیا جائے، لیکن پھر بھی پروگرام کچھ لمبا ہو گیا۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ میرے پاکستان سمیت دنیا والوں کے لیے 2023 بہت اچھا اور خوشگوار ثابت ہو، اور میرا اللہ اپنے خاص فضل و کرم میں پاکستان کے لیے اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے۔